اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موزن ناظرین السلام علیکم۔ ہوں حسن پرواز سیرت النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک نویں قسط کے نال امید رکھوں تم یہ ساری قسط بھرپور طریقہ نہ سن رہا وینگا، بلکہ پوری سن رہا وینگا اور اپنی اولاد نہ بھی سنا رہا وینگا۔ پچھلی قسط میں تم نے تفصیل سنی کہ مہاجر صحابہ کرام تے مدینہ پاک میں جڑا انصار صحابہ کرام تھا، ان کے درمیان پائبندی کی نیند کس طرح رکھی گئی، ان میں پائبندی کس حد توڑی مضبوط تھی کہ وہ ایک دوجہ نہ پائی سمجھے تھا بلکہ پائیاں رو رہے تھا۔ پھر مہاجر صحابہ کرام نے اپنا کاروبار شروع کیو اور ان کی حالت اتنی بہتر ہو گئی تھی کہ انہوں نے کسی اور کو لین کی لوڑ ہی نہیں پئی۔ آج کی قسط میں ہم گل کریں گا کہ مسجد نبوی میں اذان کی شروعات کس طرح ہوئی اور پھر یہودیاں نال جڑو معاہدہ ہوئے اس کی بھی گل آج کی اس قسط میں شامل ہوئے گی۔ تو شروع کریں آج کی یا نویں قسط۔ نبوی مسجد بڑھ گئی تھی، تبدیلاں کی صفائی کو جڑو اصل کام تھا وہ بھی شروع ہو گیا۔ باقاعدہ جماعت نہ نماز بھی ہون لگ گئی، اور اجے لوکاں نہ ویلا ور بلان وہ کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہو سکے تو اس گلوں جماعت بعد جڑو جس ویلے پجے تو اپنی نماز پڑھ لے تو ورجہ گل اسلام کا مزاج کے خلاف ہے۔ اسلام میں سب سے بڑی گل ایک مٹھ ہو جان تے اجتماعیت کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس واسطے مجھ فکر مند تھا، اس گلوں صحابہ کرام کو جرگو صلاح سوٹھا واسطے بلا لیو۔ ہر ایک نے اپنا تجربہ کا صاحب نہ مشورہ دی تو کسی نے کیوں آگ بال دیتی جائے، کسی نے کیوں اس ویلے ٹلی بجا دیتی جائے، اس طرح کا کئی مشورہ آیا، بر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ پسند نہیں فرمایا، کیوں جو انہاں ماں دوجیاں قوماں کی کچھ نقل سے ہی ہوئے تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یہ نماز کے ویلے ایک بندو محلہ میں نماز کو اعلان کر چھڑے، چھیکڑ اس سے بڑا فیصلہ ہو گیا۔ رات اللہ تعالیٰ کی طرفوں حضرت عبداللہ ابن زید ابن عبدریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا خواب فرشتہ نے اذان کو جو طریقو دسیو جڑو آج توڑی امت میں چلی ہوئے۔ انہوں نے سویرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ساری خواب سنا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دی تو کیوں جے انہاں کی آواز مجھ چچی تھی جے تم حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس را دسیں اس را زور نال اذان دیو۔ انہوں نے اذان دیتی، لوگ نیش توحید ڈالا اس بلارہ تے بڑا متاثر ہویا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو طریقو اتنو پسند آئے جو ہن قیامت توڑی ہر مسجد بچوں دن میں 5 باری جو توحیدی سنیو تے اسلام کا نچوڑ ڈالو جو بلارو لائیو جائے لگو۔ پچھلی قسط میں تم نے سنے تھو کہ مدینہ پاک میں 3 بڑی قوم تھی جنہاں میں ایک بڑی تعداد انہاں یہودیاں کی تھی جڑا کنی وقتہ ماں اپنا علاقاں تے مصیبتاں تے قضیاں کا ماریا ات جان بچان واسطے آیا تھا، وار ہون انہاں نا ات زمانوں گزر گئے تھو جس نہ انہاں کی بولی بھی نیش عربی ہو گئی تھی، سگوں انہاں کا قبیلہ کا تے آپ انہاں کا نام بھی نیش عرباں جسا ہو گیا تھا۔ یہ کہن واسطے تے اہل کتاب شمار وین تھا، وار انہاں کوڑے بچوں کچھ بھی نہیں تھو، دوجہ نہ سچا دین کی دعوت دین کو تے خیال تے تصور ہی نہیں تھو، آپ ہی دین پر عمل کرنے کی عام لوگوں میں کچھ بھی تانگ نہیں تھی، بس بڑا کو سنی سنائی کچھ کہانی تھی جنہاں پر انہاں کو گزارو تھو۔ جے مارا بڑا اچھی شان والا بزرگ تھا، ہم کچھ بھی کراں وہ ہمنا عذاب تے بچا لیں گا۔ انہاں کا عالم ویلے ایک ویلے ضرورت پہن پر لوگوں کو رشوت بڑی لے گئے، اپنی کتاب تو راحت کا حکم بدلتا تو اپنا گوجہ پڑتا رہے تھا۔ نیو یہ پرانی کتاب پڑھ کے پکا یقین نال جانے تھا جے چھیکڑ والا پیغمبر آنی آلائیں جڑا مکہ میں پیدا ہوئیں گا اور ہجرت کر گئے، پھر اتنے مدینہ یعنی یثرب میں آ جائیں گا۔ سگوں کئی باری اپنا دشمنانہ دھمکی بھی دیں تھا جے آج تا مارا ور جتنوں ظلم کر سکیں کر لیو، ور جد وے آخری نبی آویں گا ہم انہاں نہ رل گئے تمنا مدال چھوڑا گا، جس طرح کہ اس آیت پاک ماں اس سے گلدار اشارہ ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 99۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ
فلعنة الله على الكافرين۔ ترجموں تے جس ویلے انہاں کولے اللہ تعالیٰ کی طرفوں با کتاب پجی جڑی اس کتاب کی تصدیق کرے جڑی انہاں کولے ہے، اور پہلا وہ آپ ہی ہر ویلے کافروں پر فتح منگے میں تھا، اور جس ویلے انہاں کولے وہ چیز آ گئی جس نہ وہ پشانے تھا تاں وہ اس تے نمکر گیا، بس کافروں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے۔ مدینہ پاکہ انصاری صحابہ کرام نے انہاں کولوں یہ گل تے پہلے سنی ہوئی تھی، تائیں تے انہاں نے بیعت کرن تے ایمان قبول کرنا چیر نہیں لائیو، بلکہ بیعت اقبا علماء انہوں نے یہ گل بیان بھی کی تھی، یہ تاول کرو کہ تے یہودی مورے نہ ہو جائیں، ور صدیاں تے رشوت بڑی تے سود کی عادت نالے بڑا بڑا گناہ مانگی حلیتر تے یہودیاں کو زدی پونوں اسو تھو کہ انہوں تے یہ امید تھی جی وہ آکنا جانتا پشانتا منن تے نمو کر جائیں گا، تے اگے چال گئے لوکاں نے دیکھو یہ یو یہودیاں نے منیو جے یو دین سچو ہے، یہ وہی پیغمبر ہیں جنہاں واسطے ہم سہکاں تھا ور ہم ایمان نہیں لیا سکتا، پھر کچھ خوش نصیبہ نہ چھوڑ گئے، بڑی خلق دین کی دشمنی رہی، اس گلوں انہاں نال معاہدہ ہونوں تا معاہدہ کی ڈوری ماں انہاں نہ بننوں مجھ ضروری تھو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ضروری کاماتیں بیلا ہو گئے، پہلو کام یہودیاں نال معاہدہ کو کیو، معاہدہ میں کچھ خاص گل یہ مدینہ کے کولے کالے تے مدینہ کے اندر کا یہودی تے مسلمان رل گئے ایک کی جماعت شمار بیں گا، یہودی اپنا دین ور تے مسلمان اپنا دین ور عمل کریں گا، تے یہودی اپنا خرچ پتر گا جبکہ مسلمان اپنا خرچہ کا ذمہ دار بیں گا، جے کدے باروں کسی ور عملو ویگو سارا اس کو اپراڑو کریں گا، تے اس عملہ نہ اپنے اوپر عملو سمجھے گا، مظلوم کی سارا مدد کریں گا، جچر توڑی جنگ رہ گی سارا رال گئے اس کو خرچو برداشت کریں گا، تو جو معاہدوں کسی ظالم یا مجرم نہ پناہ دین تا فائدو چکن واسطے نہیں کم آوے گو، اس طرح کی کوئی 12 گلاں ور معاہدو ہوئے جو وعدو تے جو معاہدو تے ہو گیو، ور یہودیاں نہ پرانی وعدہ خلافی کی عادت تھی وہ نہیں چھوڑی، پھر مسلمان دا وعدہ ور بروبر قائم دائم رہا، لیکن یہودیاں نے جسو موقع لگتو رہیو وعدہ گا ٹوٹا تے لیر کرنما انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ سارن تے پہلے انہوں کا خاندان بنو کنیکا نے وعدو توڑیو تے وے مدینہ تے جلا وطن کیا، پھر انہوں کا دوجہ بڑا خاندان بنو نذیر نے وعدہ خلافی کی تے وے مدینہ تے کٹ دیتا گیا، تے 6واں انہوں کا آخری بڑا خاندان بنو نذیر نے غداری کی جس پر انہوں بچوں متا لوگ انہوں ہی کا فیصلہ پر قتل کیا گیا، تے اسرا مدینوں پاک اسا ناپاکاں تے بالکل پاک ہو گیا۔ بدقسمتاں ماں نصیباں تے براتاں لا قرآن کریم کو ایک بڑو کمال یوں ہے جے وہ سارا لوکاں نہ تے کسی بھی قوم تے قبیلہ نہ ایک کنی سوٹی نال نہیں کھد لے تو، بلکہ انہاں کا چنگا بندہ نہ بک کرے۔ یہودیوں کی مجھ خرابی بیان کرتے بعد قرآن کریم نے اعلان کیو کہ سارا اہل کتاب برابر نہیں، سورہ آل عمران آیت نمبر 113، بلکہ اور فرمایا سورہ آل عمران آیت 115 جس کو ترجمہ ہوگے تو یہ لوگ جڑی بھی نیکی کریں گا اس کی بے قدری کدے نہیں کی جا سے تو اللہ پریزگارانہ خوب جانے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 121 میں ہے جس کو ترجمہ ہوگے وہ لوگ جنہوں نے ہم نے کتاب دیتی ہے تو وہ اس طرح پڑھیں جس طرح اس کا پڑھن کو حق ہے، یہ لوگ اس کتاب پر بھی ایمان لیا میں تو جڑا اس نال کفر کریں یہ لوگ تے نقصان کرنا لائیں۔ لیکن ہور جگہ انہوں نے اخلاقی خرابی بیان کرتا فرمایو کہ جے کدے تم انہوں کو ایک دنیار بھی امانت رکھیں گا کدے اس نہ تم نہ واپس نہیں کر سی، ور اس نے پہلا فرمایو کچھ ایسا بھی ہیں کہ جے کدے تم انہوں نہ سونا کو ایک ڈھیر امانت دیں گا تاں بھی واپس کر چھوڑیں گا۔ سورہ العمران کی آیت نمبر 75 میں تے اہل کتاب چوں کوئی آدمی تے اسو ہے کہ اگر تم اس کو لے خزانہ کا ڈھیر امانت رکھیں گا تاں بھی وہ تمنا چاٹ موڑ دے، ور انہاں بچوں کوئی اسو بھی ہے جے اگر تم اس کو لے ایک دینار بھی امانت رکھیں تو وہ تمنا واپس نہیں دے سی، ور تاں جد کہ تم انہاں کا سروری کھڑا رہیں جو اس گلوں ہے کیوں جے وہ اس رکھیں جے ہمنا غیر یہودیاں کا بارہ ماں کائے پوچھنی تو وہ جان بوجھ گئے پلے تے اللہ تعالیٰ دار کوڑ مارے۔ جڑا بد نصیب تھا وہ مدینہ میں اسلامی تعلیم پوچھتا ہی آلات و نظر لا کے بیٹھا ہوا تھا تو
تو اس تحریک نہ اپنی مقدمی تے کھڑپینچی واسطے موت سمجھیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مدینہ پہنچتے ہی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ملاقات کی، پہچان بھی ہو گئی، اور پھر قسم چک لی کہ ہم نے اس دین کی مخالفت کرنی ہے۔ اس واسطے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بیان کیو وہ جو ایک ہی قصو نمونہ واسطے سدھ ہوئے۔ وہ فرماویں جس ویلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما گئے، قبا ماں تشریف لے آیا تو بنو عمرو بن اوف کا قبیلہ ماں قیام فرمایو۔ اس ویلے سویرے میرا والد ابن اخطب تو میرا چاچا یاسر ابن اخطب ملاقات واسطے گیا کہ تیڑی ساری خدمت ماں رہ گئے۔ شام ویلے ٹہتا اٹھتا تھکا وا نستا ہو گئے کر پجیا۔ میں اپنا چاچا یاسر نہ سنیوں، وہ میرا والد نہ کہیں تھا کیوں جی یہ وہی ہیں؟ والد ہو رہنے کیوں خدا کی قسمیں وہی ہیں۔ چاچا اور بولیا تم انہاں نے ٹھیک ٹھیک پچھانے لگا؟ میرا والد نے جواب دیتو بالکل ٹھیک ٹھیک پچھانو لگو۔ چاچا نے پوچھو ہوں تھارا دل ماں انہاں کا بارہ میں کی ارادو ہے، یعنی ایمان لے آویں گا یا انکار کریں گا؟ والد صاحب نے جواب دیتو خدا کی قسمیں میرا دل ماں انہاں واسطے دشمنی دشمنی ہے، جس چر جیوں گو انہاں کی مخالفت کروں گو۔ اس طرح اور بھی کئی یہودی رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دربار میں حاضر ہوتا رہا، ور ضد نفرت کی وجہ تے ایمان تے محروم ہی رہا۔ اس کو اندازو بہت بڑا یہودی عالم حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ تے بھی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہودیہ ماں مجھ اچھا رتبہ کا عالم تے مقدم تھا، مجھ پلے مانس تے نیک بندہ تھا۔ جس ویلے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنی نجار کا محلہ میں حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کار تھا، یہ خدمت میں حاضر ہوا تو کچھ ایسا سوال کیا جنہاں کو جواب سوائے نبی تے کوئی نہیں دے سکے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکن سوال کو جواب دے دی تو وہ اس سے ویلے اتے ہی مسلمان ہو گیا۔ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیو یہودی بڑی بہتان لان والی ضدی قوم ہے، تم انہوں نے اے انہیں ہی تے ہی بلا لیو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بندوں چلا گئے، یہودی بڑا بڑا عالم بلا لیا تو حضرت عبداللہ ابن سلام کارگے اندر چھپا گئے۔ انہوں نے پوچھو دسو عبداللہ ابن سلام کا بارہ ماں تھارو کی خیال ہے؟ وہ بولیا خدا کی قسمیں وہ مارا سارن تے بڑا عالم تے سارن تے بڑا عالم کا پوتے، مارا سارن تے چنگا مقدم تے سارن تے چنگا مقدم کا پوتے تے مارا سارن تے نیک تے سونا بندہ تے سارن تے نیک باپ کا پوتے۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایو اچھا دسو جے کدے عبداللہ ابن سلام مسلمان ہو جائیں تاں تھارو کی خیال ہے؟ انہوں نے 2 یا 3 واری کیوں خدا انہوں نے استیں بچاوے، خدا انہوں نے استیں بچاوے، وہ کدے مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اس دن بعد حضرت عبداللہ ابن سلام اندرو باہر تشریف لے آیا تو آتے ہی کلم و شہادت پڑھ گئے، اپنا اسلام کو اعلان کیو۔ بس یہ گل سنتا ہی یہودی شور مچان لگ گیا جے جو مہارا بچوں سارن تے مندو بندو ہے تو سارن تے مندہ بندہ کو پوچھتے۔ اس پر عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایو او یہودیو تم نے چنگی طرح پتہ ہے جی یہ اللہ تعالیٰ کا رسول ہیں تو سچو دین لے گئے ہیں۔ یہودیہ نے کیوں تم بالکل کوڑ مارے لگا۔ بخاری شریف میں بھی اس کو ذکر ہے۔ اس تے یہودیہ کی ضد کو انداز ہو سکے۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماویں وہ پہلی گل جڑی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنی یا ہے لوگو روٹی کھواڑو، سلام نہ آپس میں عام کرو، رشتہ داری نہ جوڑو، رات اس ویلے نماز پڑھو جس ویلے لوگ ستا واویں، تم سلامتی نال جنت میں چلے جائیں گا۔ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال رلتو ملتو قصو حضرت میمون بن یامین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ہے۔ یہ یہودیاں کا بڑا عالم ہونگے نال بڑا امیر بندہ تھا، اللہ نے انہوں نے بھی اسلام کی دولت عطا فرمائی تو یہودی انہوں کا بھی دشمن ہو گیا۔ تو ناظرین آج کی سیتہ ہی مقامہ، اگلی قسمت ہم سنیں گا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے کہ ان کی قسمت کس طرح جاگی۔ پھر ملا اگلی قسمت، بہت بہت شکریہ۔